إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله وهم عن آياتها معرضون، كقوله تبارك وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكماله في يوم وليلة وتصير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها وسخرها وسيرها. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ وہم عن آیات معرضون، کہ جتنے کافر ہیں اور مشرک ہیں اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے. کیا مانا کہ اگر صحیح معنی میں اللہ کی نشانیوں میں کوئی بھی غور کرے تو لازماً اسے اعتراف کرنا ہوگا کہ کوئی ہمارا خدا ہے اور وحدہ لا شریک ہے اور وہ قادر ہے اور فاعل و مختار ہے اور جو چاہے کر دے، تو اس کو یہ بات فوراً تسلیم کرنی ہوگی. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو خالص دین فطرت پہ ہوتا ہے. یعنی اگر بچے کو پیدا ہونے کے بعد کسی پہاڑ کی چوٹی غار پہ بٹھا دے اور اسے کوئی بندہ بھی نہ ملے، کوئی انسان بھی نہ ملے، اللہ کی وحدانیت کو پہچان لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا اعتراف کر لے گا. فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوگا تو بچہ بڑا ہوتا جائے گا، یہودی بنتا جائے گا. نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہوگا تو نصرانی بنتا جائے گا. ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوگا تو ہندو بنتا جائے گا. مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہوگا تو مجوسی بنتا جائے گا. اسی طرح اگر دوسرے بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ اہل توحید اور صحیح معنی میں اتباع سنت اہل سنت والجماعہ ہیں، ان کے گھر کا ماحول بھی اسی طرح، تو بچے بھی اسی میں ڈھلتے چلے جائیں. اگر گھر کا ماحول بدعات میں بھرا ہوا ہے بچے اسی میں ڈھلتے چلے جائیں. اگر گھر کے والدین میں اور بڑوں میں شرک ہے اور کفر ہے تو بچے بھی اسی میں ڈھلتے چلے جائیں. اور اسی طرح آپ دوسری جانب نظر ڈالیں کہ اگر آپ کے گھر کا ماحول پاکیزہ ہے، والد پاک ہے، بیوی والدہ پاک ہیں، گناہوں سے دور ہیں، گناہوں سے متنفر ہیں، رزق حلال کی محنت کر رہے ہیں، تو گھر کے بچے بھی اسی طرح جوان ہوں گے. اور اگر گھر کے ماحول میں شراب ہے اور فلم ہے اور ماڈلنگ ہے اور شوبز کی دنیا ہے اور روزانہ کے گناہ ہیں اور محفلیں ہیں اور مجرے ہیں اور حجرے ہیں، تو بچے بھی اسی طرح جوان ہوں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر چیز میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں کہ آسمانوں پہ نظر ڈالو تو تب بھی خدا کو پہچانو، زمینوں میں نظر ڈالو تب بھی اللہ کی وحدانیت کو پہچانو.
ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو زلزلہ آیا ہے مختلف ملکوں میں، اللہ پاک ان کے دکھوں پر رحم فرمائے اور ان کی مصیبتوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے کم کر دیں، اور جو مسلمان اس میں مارے گئے اللہ ان کی قبروں پہ رحم فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہنستے بستے ہوئے گھر ایک سیکنڈ سے بھی زیادہ نہیں لگا اجڑ گئے، یعنی کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی سیر کر رہا ہے، کوئی تفریح کر رہا ہے، کوئی گھروں میں بیٹھا ہے، کوئی گاڑی پہ بیٹھا ہے، اور ایک منٹ کے زلزلے میں تو قیامت کیا ہے۔ اسی طرح اس لیے اللہ نے فرمایا اس کو تم قیامت سمجھتے ہو کہ وہ کیسے آئے گی، اللہ نے فرمایا وہ تو بس ایک آواز کی ضرورت ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، فرمایا ایک آواز آئے گی اور سب بجھ جائے گی، سب مٹ جائے گی، صرف ایک سور پھونکا جائے گا اور سب دنیا الٹ پلٹ ہو کے ختم ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جب ہم حکم دیں گے اسرافیل کو کہ سور میں پھونک مارو، سارا نظام درہم برہم ہو کے ختم ہو جائے گا، اور پھر جب دوبارہ حکم دیں گے پھر سارے قبروں سے کھڑے ہو جائیں۔ تو اللہ اپنی قدرت کے نمونے دکھلاتے ہیں کہ اگر ایک معمولی سے سکیل کے زلزلے سے اس قدر تباہیاں ہو سکتی ہیں تو اس خالق و مالک کے کائنات کے سامنے کیا مشکل ہے کہ ساری دنیا کو فنا کر ڈالے۔ اور اسی لیے فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، جب زمین میں زلزلہ آئے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں یا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ اب دیکھیں جب یہ زلزلہ آیا ہے اس منظر کو سامنے رکھو اور قیامت کو سامنے رکھو۔ مومن کا کام یہی ہے کہ ہر چیز میں وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اور کافر جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ سبب ہو گیا، فلاں سبب ہو گیا، فلاں وجہ سے زلزلہ آ گیا، فلاں وجہ سے یہ زمین پھٹ گئی، زمین کے پھٹنے سے یہ ہو گیا۔ مسلمان کہتا ہے نہیں، میرے اللہ کا غضب آ گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ جب ہم اس کے قرآن کو مذاق بنا ڈالیں، جب ہم اس کے دین کو مذاق بنا ڈالیں، جب ہم قرآن اور حدیث کے پڑھنے والوں کو مذاق بنا ڈالیں، جب ہم اللہ کے دین کو بازیچہ اطفال بنا ڈالیں کہ اس سے جاہل کھیلیں اور جو چاہے فتوے جاری کر دیں تو انجام یہی ہوگا۔ تو اس لیے آپ ذرا ان مناظر کو دیکھنے کے بعد پھر قدرت کے قیامت کو یاد کریں کہ وہ زلزلہ کیسے ہوگا۔ فرمایا وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ اپنے حمل گرا ڈالے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور فرمایا تم دیکھو گے لوگوں کو ایسے جیسے نشے میں کھڑے ہیں، آنکھیں پھٹی ہیں تو بند نہیں ہوتی، سر اٹھا ہے تو جھک نہیں سکتا، جھکا ہے تو اٹھ نہیں سکتا۔ یہ کیفیت فرمایا وہ نشہ نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کی دہشت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سختی ہوگی، اس کے سامنے دماغ جواب دے جائیں گے، ہر چیز جواب دے جائے گی۔ اور فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا اليوم تجزون۔ اللہ فرماتی ہیں میرے مدنی اس منظر کو دیکھیں وہ کیسے ہوگا کہ جب ہر جماعت جو ہے وہ گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی،
اور ہر جماعت کو حکم دیا جائے گا آؤ حساب کے لیے، اور ہر جماعت کے ہر بندے کو نامہ عمل پکڑا دیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائیں گے ہر بندے کو کہ اپنا نام عمل پڑھو، دیکھو ہر چیز جو تم نے دنیا میں کیا ہے تمہارا ہر چیز اللہ کی قدرت کے کمپیوٹر میں فیڈ ہے اور آج تمہارے سامنے اس کی شیٹ آ گئی ہے، دیکھ لو۔ آدمی حیران ہوگا کہ یہ گناہ تو میں نے ایسے وقت کیا، میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، لیکن سب سے چھپ سکتے ہو، خدا سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ حاجی بن کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، عمرے پہ آ کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، داڑیاں رکھ کے پیر بن کے مولوی بن کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن قدرت کو کون دھوکہ دے سکتا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتی ہے، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ وما يخدعون الا انفسهم وهم لا يشعرون، اللہ نے فرمایا تم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میرے پتہ کوئی نہیں، میں نے یہ گناہ محلوں میں کیا ہے، میں نے یہ گناہ بڑے پردے میں کیا ہے، یہ میرے گناہوں کا کسی کو علم نہیں، لیکن جب وہ شیٹ سامنے آئے گی پڑھے گا اور چیخ اٹھے گا کہ یا ویلتا، کہے گا ہائے ہلاکت، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جب دیکھے گا کہ میرا ہر گناہ چھوٹا بڑا سب لکھا ہو، کہے گا ہائے کاش کیا ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرمائے کہ میرے بندے کوئی ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا، تجھے تیرے گناہ کی سزا ملے گی، کسی اور کے گناہ میں تمہیں نہیں پکڑوں گا، اور تیرا ہر گناہ ہمارے سامنے ہے اور تیری ہر نیکی ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمینوں پہ نظر ڈالو، اپنی خوراک پہ نظر ڈالو، جیسے علماء نے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ایک نوالا توڑ کے کھاتے ہو، روٹیاں دو کھا جاتے ہو، گوشت بکرے کھا جاتے ہو، اور میں کبھی غور بھی کیا ہے کہ یہ ایک نوالا جو تم پہ پہنچا ہے اس پہ اللہ کی کتنی مخلوق نے کام کیا ہے، کہ زمینیں بنائی گئیں، کھیت بنائے گئے، پانی لگائے گئے، پھر اس میں گندم بوئی گئی، پھر گندم کو سردی گرمی سے بچایا گیا، پھر گندم تیار ہوئی، پھر اس کو کاٹا گیا، پھر اس کے دانے اور بھوسے کو علیحدہ کیا گیا، پھر فروخت کیا گیا، پھر دانے چکیوں میں آئے، پیس کے آٹا بنے، پھر آٹے کو پانی میں گوندھا گیا، پھر پیڑے بنے، پھر آگ پہ لگے، پھر تیار ہوئے، پھر لقمہ تیرے منہ میں پہنچا۔ اور فرمایا تم بس کھانے والے ہو، جانوروں کی طرح کھا رہے ہو اور سوچ کچھ بھی نہیں، فکر کوئی نہیں کر رہے ہو کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچا ہے۔ یہ ایک کھانا جو ہے، ایک نوالا جو ہے، اس میں کتنی بندے اللہ کے لگے ہوئے اور کتنے بندوں کو اللہ نے اس کے ذریعے روزی بخشی ہے، کتنے مزدور کام پہ لگے ہیں، کتنے ہاری کام پہ لگے ہیں، اور ذرا سا جل جائے، فرمایا اگر تیرے نوکری نوکرانی سے روٹی جل جائے، داغ لگ جائے، سیاہ ہو جائے، پھینک دیتے ہو کہ کیسی تم نے روٹی پکائی، اللہ نے فرمایا کہ اگر اس سے چھوٹی غلطی ہو تو پھینک دیتے ہو اور تم مجھے چھوڑ کے شرک کر رہے ہو، میں تمہیں نہیں پکڑوں گا، فرمایا میں بھی بس تمہیں حساب لوں گا اور ذرے کا حساب لوں گا۔ ہر جرم کی معافی ہے لیکن بغاوت کی کوئی معافی نہیں، یاد رکھو ہمیشہ، ہر جرم قابل معافی ہوتا ہے، لیکن جب باغی ہو تو باغی کی سزا پھر موت ہوتی ہے۔ جب بندہ شرک کرتا ہے وہ اللہ کا باغی بن جاتا ہے۔ جب کعبے کے بجائے قبروں پہ سجدہ کرے، کعبے کے بجائے قبروں کے طواف کرے، ملتزم پہ مانگنے کے بجائے غیروں سے مانگے، قبروں سے مانگے، بزرگوں سے مانگے، مردوں سے مانگے، جنوں سے مانگے، اولیاء سے مانگے، فرشتوں سے مانگے، اللہ فرماتے اب تو میرا باغی ہو گیا ہے، اور باغی کو کوئی بھی نہیں بخشتا۔
جب دنیا کے بادشاہ نہیں بخشتے ہیں تو میں کیسے بخش دوں گا؟ اس لیے فرمایا میرے پاس ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن اگر تم بغاوت کرتے ہوئے مر گئے تو پھر معافی کوئی نہیں ملے گی، اگر شرک پہ مر گئے تو پھر معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی دیکھو ان کافروں کو، پانی میرا پیتے ہیں، زمین میری پہ چلتے ہیں، آسمان میرے کے نیچے رہتے ہیں، پھل فروٹ سب میرے بنائے ہوئے کھاتے ہیں، لیکن ان کو میری توحید سمجھ نہیں آتی، ان کو اللہ کی وحدت ہم عن آیاتہا معرضون۔ اس لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں رکھی ہیں اور روزانہ چلتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، لیکن اللہ کی وحدانیت کو نہیں سمجھتے ہو۔ کیا معنی لا تفکرون فیما خلق اللہ، یہ فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا ہے؟ وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے، اور پھر ستارے ثوابت بھی ہیں، چلنے والے بھی ہیں۔ بعض ستارے ایسے ہیں جو ایک مقام پہ ثابت ہیں، اور بعض ستارے ایسے ہیں جو چلتے ہیں، جو گردش کرتے ہیں، جو ایک برج سے دوسرے برج میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے بعد بھی لیلھا و نہارھا، کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا من ھذہ الشمس التي تقطع الفلك بکمالہ فی یوم ولیلۃ۔ پھر تم سورج کی گردش کو دیکھو، چاند کی گردش کو دیکھو کہ 28 دن میں چاند اپنا دورہ مکمل کرتا ہے، یعنی چاند جب چلتا ہے تو 28 دن کے بعد اس کا دورہ مکمل ہوگا، پھر چاند ڈوب جائے گا، اس کے بعد چاند دوبارہ پیدا ہوگا۔ اب مہینہ یا 29 کا ہوگا یا مہینہ 30 کا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا سورج جو ہے وہ 360 دنوں میں اپنا دورہ مکمل کرتا ہے۔ ہر چیز کی ایک منزل ہے، ہر چیز کی ایک راستہ ہے، نہ وہ راستے سے ہٹ سکتا ہے نہ بھٹک سکتا ہے۔ کس نے اس کو چلایا ہے اور اس کے چلنے کی رفتار کو کون جانتا ہے؟ لا یعلم قدرہا الا اللہ، اس کے سارے انداز کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ الذی قدرہا وسخرہا، جس نے اپنے انداز سے ان کو پیدا فرمایا، مسخر کیا۔ وقد ذکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ فی کتابہ التفکر والاعتبار، ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، اس کا نام ہے التفکر والاعتبار، اس میں لکھا ہے بعض عباد بنی اسرائیل تعبد 30 سنة وكان الرجل منهم اذا تعبد 30 سنة أزلته غمامة فلم ير ذلك الرجل شيئا مما كان يحصل لغيره فشكى ذلك إلى أمه فقالت له يا بني فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه فقال لا والله ما أعلمه قالت فلعلك حممت قال لا ولا حممت قالت فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر قال نعم كثيرا قال هنا آتيت من هنا ثم قال منبها إلى بعض آياته تبارك وتعالى۔ حضرت ابن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفکر اعتبار پہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں بعض عبادت کرنے والے بندے ایسے تھے جو 30 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان میں ایک بندہ ایسا تھا جس نے 30 سال تک عبادت کی، لیکن اس کے بعد ایسے معلوم ہوا کہ مجھے اندھیرے بادلوں نے ڈھانک لیا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، یعنی بجائے عبادت میں روشنی ہونے کے اندھیرا ہو گیا۔ ورنہ عبادت ہو، ذکر اللہ ہو تو نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے انشراح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت کے ساتھ اللہ بصر کے ساتھ بصیرت کو بھی بحال کر دیتی ہے، لیکن اس پہ اندھیرا ہو گیا، وہ گھبرا گیا، اپنی والدہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اماں جان سمجھ نہیں آتا، میں نے 30 سال اللہ کی عبادت کی ہے اور روشنی کے بغیر اندھیرا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں تم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اذنبتا، کہنے لگا واللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔
لائٹ اس کی کمزور ہے، بیٹری کمزور ہو گئی، ہاں بیٹری کمزور ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ والدہ نے پوچھا کہ اچھا تم نے گناہ نہیں کیا تو اللہ کا ہمتا ہو سکتا ہے تم نے گناہ کے لیے ارادہ کر لیا ہو، تم نے ارادہ کیا ہو لیکن تمہیں کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔ اس کے بعد کہنے لگا لا ولا ہم تو میں نے کوئی ارادہ بھی نہیں کیا۔ قال اللہ کا رفع بصرک الی السماء، ماں نے پوچھا بیٹا تو نے گناہ کیا؟ یاد رکھو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، جب آدمی عبادت کرتا ہے نیکی کرتا ہے تو روشنی ہوتی ہمیشہ۔ میرے آقا کی صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نقط نقطتن سودا، ایک نقطہ اس کے دل پہ سیاہ لگ جاتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ اس وقت قلبہ، دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کا کوئی خیال بھی نہیں آتا، پھر آدمی گناہوں میں کھو بھی رہا ہوگا، چھوڑو یار کیا ہے دنیا میں، کھا پی لو بعد میں دیکھا جائے گا۔ پھر یہ مقام جب آئے تو سمجھ لو کہ اب دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے اور جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پہ بھی اثرات ہوتے ہیں، اللہ کے نور کا اثر، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ رات کی عبادت کا اثر جو ہے اس کے چہرے پہ واضح ہوتا ہے۔ ایک آدمی رات ذکر میں گزارے، ایک آدمی گناہ میں گزارے، صبح کی نماز کے بعد دونوں کے چہرے پہ نظر ڈالو، ایک پہ کشش ہوگی اور ایک پہ لعنت برس رہی ہو۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا تم نے گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا لا واللہ اماں میں نے کوئی گناہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا تم نے کسی گناہ کا پکا ارادہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اماں کبھی ایسا بھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا اچھا پھر معلوم ہوتا ہے فلعلک رفعت بصرک الی السماء ثم رددته بغیر فکر، معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کی طرف تم نظر ڈالتے ہوگے لیکن اللہ کی قدرت میں کبھی فکر نہیں کیا ہوگا، کبھی غور نہیں کیا ہوگا، کبھی تدبر نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ، جب حضور کا نام آئے درود پڑا کرو مسلمانوں، حاجیوں سیکھو، انگوٹھے چومنے سے ثواب نہیں ملیں گے، اپنے ثواب ضائع نہ کرو۔ درود پڑھو گے تو 1 لاکھ ملے گا، اور جب ایک درود پڑھو تو اللہ کی 10 رحمتیں آئیں گی، اور جب 1,00,000 ثواب ملے تو 10 لاکھ رحمتیں آ جائیں گی۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ انگوٹھے چومو گے تو رحمت آئے گی۔ اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اچھا پورا درود شریف نہ بھی پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ یا محمد یا رب صلی علی محمد یا صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آسانی ہو، لیکن ہر مسلمان کی یہ عادت، یہ طبیعت، یہ فطرت بن جائے کہ محبوب کا نام آئے تو بے ساختہ زبان پہ آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ قریب جو ہوں گے محبوب کے وہ علماء ہوں گے، محدثین ہوں گے، فقہاء ہوں گے۔ کیوں؟ ان کی زبان پہ ہر وقت جاری رہتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، ہر وقت کہیں گے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب میرے آقا رحمت دو عالم کی عادت مبارک دیکھیں، جب آپ کی نیند مبارک کھلتی اور آسمانوں پہ نظر ڈالتے تو فرماتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی
الالباب. حضور یہ آیت پڑھتے تھے، یاد کر لو جن کو آتی ہو نا، جب نیند کھلے یہ چھوٹی چیزیں نہ سمجھو، ایک حدیث پہ ایک سنت پہ عمل کر لو گے تو سمجھو نجات ہو گئی انشاءاللہ. جب نیند کھلے تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے موت کے بعد ہمیں زندگی دی ہے، کیونکہ نیند بھی تو موت ہے نا. اچھا جب سونے لگو تو دایاں ہاتھ دائیں طرف رکھ کے کہو بسم اللہ وذات جنبی فاغفر لی ذنبی. اللہم باسمک وذات جنبی، اللہ تیرے نام لے کے میں اپنی جانب ڈال رہا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم باسمک احیا و اسمک اموت و الیک النشور. جو بھی یاد ہو آپ کو. اور جب نیند کھلے تو کیا کہنا، زیادہ نہ ہو الحمدللہ کہہ دے. اگر زیادہ یاد نہ ہو سکے نا الحمدللہ تو آسان ہے نا، ورنہ کہو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اور جب آسمان پہ نظر ڈالیں. اچھا ایک اور وظیفہ میں بتا دوں، میں پیر شیر تو ہونے خیال رکھنا، مجھے پیر شیر نہ بنانا. پیر بابا بزرگ لوگ ہوتے ہیں، میں گناہگار طالب العلم ہوں، نہ عالم نہ پیر نہ فقیر نہ بزرگ نہ مجذوب نہ قلندر، محض ایک انسان نہ، وہ بھی اللہ کی رحمتوں کا محتاج. تو ایک وظیفہ یاد کر لو حاجیوں، بڑا آسان ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ بازار میں گزرے، اور ہر حاجی کو گزرنا ہے، گھر جاؤ گے تو کہیں سے تو گزرو گے نا، کوئی بازار تو آئے گا نا راستے میں. جب بازار میں گزرے اور پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. ایک حدیث میں اللہ اس کے 10,000 گناہ معاف کر دیتے ہیں. اب کتنے گناہ ہم کریں گے یار، 2-3 دفعہ ہی پڑھ لو تو کام تو ہو گیا نا. بازار میں آتے جاتے بندہ پاک ہو گیا نا. اچھا بازار میں تو ویسے جا رہے ہو، گزرنا تو آپ نے ہے، کوئی مشکل تو ہے نہیں. اچھا کتنا، 1 دفعہ پڑھ لو، 2 دفعہ پڑھ لو، 10 دفعہ پڑھ لو، بس 1 دفعہ پڑھنے سے کام ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نظر گھڑیوں پہ ہے، کپڑے پہ ہے، میرے بندے کی نظر میری وحدانیت پہ ہے کہ یہ بندہ یہاں آگے بھی مجھے نہیں بھولا. کیونکہ سب سے بری جگہ جو ہے بازار ہے، اور سب سے اچھی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے. یاد رکھو، خیر البقاء المساجد وشر البقاء الاسواق. سب سے بری جگہ بازار اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. اور جتنے دن اللہ مکہ مدینہ نصیب کرے، کوشش کرو زیادہ وقت حرم میں گزرے. اور کوئی مشکل نہیں، تھوڑا ترتیب بنا لو نا جی تو کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ آسان باتیں ہیں، مشکل کوئی نہیں ہے. اپنی گھڑیاں ضائع نہ کرو، اپنے اوقات کو ضائع. وقت گزر جائے گا پھر رو گے، پھر تو کیا ہوگا، وقت گزرا ہوا تو ہاتھ آتا نہیں. اچھا اس کے بعد حضور کیا پڑھتے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. اور اس کے بعد فرماتی اللہم، جن کو آئے یاد کر لیں، نہ آئے تو پھر اپنی زبان میں کہہ دیں اللہم انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. اللہم انت نور السماوات والارض ومن فیہن. اللہم انت ملک السماوات والارض ومن فیہن. اللہم انت اللہ هو الحق، انت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والانبیاء والنبیون حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا.
اسی طرح یاد رکھ لو حدیث میں آتا ہے جب گھر سے نکلو تو کہو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آواز آتی ہے میرا بندہ کفیت و ہویت، اب تجھے میری حفاظت کافی ہے، فکر نہ کر. بس یہ باتیں ہیں، ہم مولویوں کی باتیں ہیں، کون مانتا ہے؟ لیکن بہرحال ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے، آپ لوگوں کو سننے کی عادت پڑ گئی ہے، بات وہی کی وہی ہے. نہ ایمان سے کہو جو عمرے پہ آئے ہیں وہاں شیو کراتے تھے، یہاں کعبے کا کوئی حیا آ گیا ہے. ٹھنڈے دل سے کہو ایمان سے. تو جس کو کعبے کا حیا نہ آئے، محمد کے روضے کا حیا نہ آئے، مدینے میں بیٹھ کے بھی شیو کرائے تو مولوی مکی کی تقریر کیا کر لے گی اس کا؟ ٹھنڈے دل سے غور کریں، چھوڑے مولوی بریلوی دے بندی فلانا جھگڑا بگڑا بگڑے جھگڑے چھوڑ دو. یہ آدمی اللہ کے کعبے میں آیا ہے، خدا کے گھر میں آیا ہے، طواف کیا ہے، اپنا چہرہ کعبے کو لگایا ہے، اپنے ہونٹ حجر اسود کو لگائے ہیں، اس کا بھی کوئی حیا نہیں آیا کہ میں محمد کی شکل بنا لوں. تو اس کو مولوی مکی کی تقریر کیا بگاڑے گی بھائی؟ بس ایک روٹین ہے، آئے ہیں آج پڑھیں گے چلے جائیں گے، جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں سے کہیں گے ماشاءاللہ جناب ہم حاجی ہو گئے، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب ہم نیا کھاتا کھول رہے ہیں. ایسے حج سے نہ پڑھو تو بہتر. اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو. ایمان سے کہو کہ اگر قیامت والے دن رحمت دو عالم نے جب ہم حوض کوثر کے لیے جائیں اور حضور فرمائیں کہ میرے امتی ہو کر تمہیں میرے مدینے میں بھی حیا نہیں آیا، میری سنت کو رول دیا، تو کیا جواب دو گے؟ یہی کہو گے کہ ہاں جناب مجھے انگریز چھڑائیں گے اور مجھے انگریزی چھڑائے گی اور مجھے دولت چھڑائے گی. اب یہ کہنا کہ جی کوئی داڑھی ایسا مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، داڑھی میں رکھا ہے. نہیں جناب، اسلام داڑھی میں نہیں ہے، لیکن داڑھی اسلام میں رکھی ہے. 1,24,000 پیغمبر میں کوئی پیغمبر بغیر داڑھی والا ہے؟ کوئی محدث، کوئی ولی اللہ بغیر داڑھی کے ہے؟ تو تم کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو؟ ٹھنڈے دل سے غور کرو. جتنے دنیا میں اولیاء اللہ گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، جتنے دنیا میں صحابہ آئے ہیں، تابعین آئے ہیں، فقہاء آئے ہیں، قراء آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، خود خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ آئے ہیں، ان میں ایک ہے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو. اور جی رکھ لو تو اچھی بات ہے اور نہ رکھو تو کوئی بات نہیں ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے بندے خدا کے لیے کچھ بدلو اپنے آپ کو. اللہ کے گھر میں آئے ہو تو انقلاب لاؤ. مشرک ہے موحد بن جائے، بدعتی ہے اہل سنت بن جائے، اور بد عمل ہے با عمل بن جائے، بیکار ہے باکار بن جائے. آیا ہے تو انگریز کی شکل اور انگریز کے سوٹ میں تھا، اور گیا ہے تو محمد مدنی کا نور چہرے پہ آ گیا. پھر سمجھنا کہ میرا حج بھی منظور ہے، عمرہ بھی منظور ہے، ورنہ یہ سمجھنا کہ اس کسوٹی سے لگ کے اللہ نے کھوٹا کر کے پھینک دیا ہے کہ جاؤ کھیلے کے بھی نہیں ہو. باقی تمہاری مرضی ہے. مولوی تو چیختے رہیں گے، ہمیں تو چیخنے کی عادت پڑ گئی ہے، کیونکہ ہم ہیں دین نبی کے چوکیدار. اسی پہ ہمیں روٹی ملتی ہے، اسی پہ ہمیں عزت ملتی ہے. ہم تو چوکیداروں کی طرح پہرا دیتے رہیں گے، خبردار خبردار خبردار، چور آیا ڈاکو آیا. تمہاری مرضی.
ہمیں تو روٹی اسی چیز کی ملتی ہے نا، کیوں کھڑے ہو تم؟ میں لوگوں سے کوئی زیادہ دولت مند ہوں؟ قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی جوتے اٹھا رہا ہے، کوئی بیچارے اپنے ملک سے کپڑے بنا رہے ہیں، کوئی ہدیے بنا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کوئی ملنے کے لیے ترس رہے ہیں، کیوں؟ کوئی ہم سونے کے بنے ہوئے ہیں تو دینے کے بھی نہیں، ہمارے گناہ دیکھ لو تو تھوکو بھی نہیں تم ہماری طرف۔ صرف یہ اللہ کے دین کی برکت ہے اور اسی چوکیدارے کی روٹی ملتی ہے۔ اور اگر چوکیدار رات کو سو جائے اور ڈاکہ بڑھ جائے تو چوکیدار مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارا تو کام ہے کہ جب تم صحابہ کو چھیڑو گے ہم چیخیں گے، جب تم میرے مدنی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالو گے ہم چیخیں گے، جب تم اہل بیت رسول کے گستاخ بنو گے ہم چیخیں گے، جب تم مکہ مدینے کی حرمت عزت نہیں کرو گے ہم چیخیں گے، تب جب میرے مدنی کی داڑھی کو مذاق بنا کے گندی نالیوں میں ڈالو گے تو ہم چیخیں گے، جب تم اپنی شکل مسلمان کے بجائے کافروں کی بناؤ گے تو ہم چیخیں گے، تم نبی کی ہجرت اور بدر کی یاد کے بجائے بسنت بناؤ گے تو ہم چیخیں گے۔ ہمارا تو کام ہی، ہم تو چوکیدار ہیں نبی کے۔ اب تم کہو چھوڑو جی مولوی کیوں چھیڑتے ہیں، اور دیکھو جی مولویوں کو کیا پڑی ہے، وہ ہماری پرائیویسی میں اور پرائیویٹ ہمارے پرسنل حقوق میں ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے کوئی تیرا پرسنل حق نہیں، حق وہ ہے جو تمہیں اللہ اور محمد مصطفیٰ نے دیا۔ تم پابند ہو گئے ہو دین محمد مصطفیٰ، یا پھر گلے سے تاؤ اتار دو، بات ختم ہو گئی۔ جو مرضی ہے کرو، جو مرضی ہے کرو، کوئی نہیں روکے گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ کہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فقال نام کثیرن، اس نے کہا ہاں ماں ایسی بات تو ہوتی رہی، میں آسمانوں کی طرف دیکھتا تھا لیکن زیادہ غور نہیں کرتا تھا۔ قال ومن ها هنا اتیت، اسی وجہ سے تمہیں پکڑ آ گئی۔ ثم قال منبہا علی بعض آیاتہ، اب اللہ پاک اپنی بعض آیات پر تنبیہ فرماتے ہیں، الذی خلق اللیل والنہار هذا فی ظلامہ وسکونہ وهذا بضیاءہ انسی۔ اللہ نے فرمایا رات کو دیکھو، اندھیرا دیکھو، آرام دیکھو، سورج کو دیکھو، دن کو دیکھو، چاند کی اور سورج کی روشنی کو دیکھو۔ یطول هذا تارۃ ثم یبصر اخرى واکثر الاخر، کبھی دن بڑا ہے رات چھوٹی، کبھی رات بڑی ہے دن چھوٹی۔ والشمس والقمر هذه لها نور يخصها، سورج کا اپنا نور ہے اور چاند کی اپنی روشنی ہے۔ بذاتہ و زمان الواحد حرکت و سیر خاص، سورج کی اپنی حرکت ہے، اپنا نور ہے، چاند کی اپنی حرکت ہے، اپنا نور ہے۔ وہذا بنور آخر و فلک آخر و سیر آخر و تقدیر آخر، اور اللہ نے سورج کے اپنے مدار بنائے، چاند کے اپنے مدار بنائے، ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے۔ وکل فی فلک یسبحون ای یدورون، قال ابن عباس یدورون کما یدور المجد فی الفلکۃ، آپ نے فرمایا یہ ایسے پھرتے ہیں جیسے چرخہ اپنے مغزل میں پھرتا ہے۔ قال مجاہد فلا يدور المغزل الا بالفلکۃ الفلک الا بالمغزل، جیسے کہ چرخے کے اندر وہ جگہ ہے جہاں گول لگا ہوتا ہے، اس کے بغیر چرخہ نہیں پھرتا، چرخہ اس کے مغزل کے بغیر، مغزل فلک کے بغیر نہیں۔ اسی طرح سورج اور چاند بھی اپنے مدار میں پھرتے ہیں۔ كذلك النجوم والشمس لا يدورون الا به ولا يدور الا بهن، كما قال تبارك وتعالى فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر والسماء ذلك تقدير العزيز العليم۔ اللہ آپ کو اور ہمیں اپنی آیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے عمرہ حج بالکل جائز ہے، کریں۔ جو لوگ سیدنا ابو بکر صدیق یا خلفائے راشدین کو گالیاں دیتے ہیں اللہ معاف فرمائے، بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو اس کو گالی دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کو وتر نماز جو ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ وتر پڑھ لیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تہجد منع ہے، بات سمجھو۔ معنی یہ ہے کہ تم نے وتر نہیں پڑھے،
اب پہلے تہجد پڑھو اور آخر میں وتر پڑھو، لیکن اگر تم عشاء کے بعد وتر پڑھ لو اور بعد میں تہجد پڑھو کوئی بات نہیں۔ نماز جنازہ میں سلام ایک طرف بھی جائز ہے اور دو طرف بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی نے پاکستان میں روزہ رکھا تھا، پھر وہاں سے وہ سعودی عرب آ رہا تھا، تو سعودی عرب میں اس نے افطار جو ہے وہ سعودی ٹائم پہ کیا، تو بالکل ٹھیک ہے، جہاں ہوں گے وہاں کا وقت لگے گا۔ اب دیکھو نا، ہم عشاء کی نماز یہاں پڑھیں گے، پاکستان کے لوگ سو گئے ہوں گے، تو ہر ملک میں جانے کے بعد اسی ملک کے وقت کے ہم پابند ہیں۔ کہتے ہیں جی حاجی صاحبان کو حج اور عمرے کے مسائل یہ روزانہ کیا بیان ہو رہے ہیں؟ اب اس کا تو کوئی علاج نہیں، ہر آدمی اپنا عقل لڑائے۔ اگر کسی آدمی کا کوئی بال احرام کی حالت میں ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر خون نکل گیا کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر غلطی سے سر پہ کپڑا تھوڑی دیر کے لیے ڈال دیا پھر ہٹا دیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے، تمتع کے لیے میقات کا عمرہ ضروری ہے، چونکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکے میں رہنے والوں کو بغیر عذر کے مسجد عائشہ سے وہ کہتے ہیں عمرہ کرنا جائز ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تمتع کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میقات سے عمرہ کرے۔ عورتیں بھی پردہ کریں، بالکل بات دونوں کے لیے حکم ہے کہ عورت بھی پردہ کرے اور مرد بھی احتیاط کریں، تب ہی پردہ قائم رہے گا۔ حکم اللہ نے دونوں کو دیا ہے۔ کہتے جی کہ آپ نے کسی آدمی کو پیسے دیے تھے کہ طالبوں میں تقسیم کر دیں، اس نے نہیں کیے، قیامت میں خدا کو جواب دے گا، میں کیا کروں گا؟ بھائی میں نے تو اعتماد کر کے بندے کو دے دیا کہ بھائی جو مستحق طلباء ہیں ان کو دے دینا، اب ہر کو تو میں جانتا نہیں، اب اگر اس نے آگے نہیں پہنچائے ہیں تو قیامت میں اللہ کو جواب دے گا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بتا آپ کو دوں گا تو انشاءاللہ آپ پہ بھی لوگ اعتراض کریں گے۔ میں نے اسلام آباد سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، مکے میں پہنچنے کے بعد مشین سے بال کٹوائے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں نے دوبارہ عمرہ کیا اور پھر میں نے بال نہیں کٹائے، پھر میں نے تیسرا عمرہ کیا تو بال کٹا۔ آئندہ یہ غلطی نہ کرنا، جب بھی عمرہ کرو بال ہوں یا نہ ہوں، اگر بال نہیں ہے تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ پہلے اب عمرہ کیا، مثلا آج آپ نے عمرہ کیا اس طرح پھروا دیا، کل آپ مدینہ شریف چلے گئے عمرہ کیا، پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ کہتے جی کہ جنازے میں اگر دعا نہ آئے تو اللہم اغفر لحینا بار بار پڑھ سکتے ہو۔ سورۃ توبہ کی شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ ایک سورت ہے، اور بعض صحابہ کی رائے تھی کہ انفال الگ سورت ہے اور توبہ الگ سورت ہے، تو انہوں نے کٹھی بھی لکھ دی اور درمیان میں فاصلہ بھی نہیں کیا، تاکہ اگر ایک ہے تو ٹھیک ہے ایک ہے، اور اگر الگ الگ ہے تو الگ لکھ دیے۔ یہ نہیں کہ بسم اللہ پڑھنا منع ہے، یہ غلط بات ہے۔ مجھے اپنا والدہ نے پیسے دیے ہیں کہ میں اپنی نانی کا حج کروں، لیکن میں نے اپنا حج پہلے نہیں کیا۔ اگر تم امیر آدمی ہو، پیسے والے ہو، تو پہلے اپنا حج کرو پھر نانی کا کرو، اور تم غریب ہو، تم پہ حج فرض ہے ہی نہیں، تو پھر جس نے پیسے دیے ہیں جس کے لیے اسی کے لیے کرو۔ کہتے جی کہ اگر احرام کی حالت میں
عورت کے بال جو ہیں کھلے ہوں یا چوٹی اس کی بندھے ہوئے ہوں. کہتے جی کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں. یہ تو حدیث مبارک ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی فارده علیہ السلام. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، اور شہید جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے شہید نہیں ہو سکتا. عجیب آدمی ہو تم. یہ تو مسئلہ کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں ماں سوا کرامیہ فرقے کے. اگر کسی نے احرام باندھا ہوا ہے، رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا ہے اور خوشبو ہے، دیکھو میرا بھائی خوشبو ہاتھ پہ لگ گیا اثر یا نہیں لگا؟ نہیں لگا، کوئی بات نہیں. خوشبو تو اللہ کے کعبے دیکھیں نہیں، آج غسل ہوا ماشاءاللہ تو غسل بھی عرق گلاب سے دیتے ہیں، اندر سارا خوشبوئیں چھڑکتے ہیں. ہر وقت اللہ کے گھر کے عاشق جو ہیں وہ آگے بڑے قیمتی عطر لگاتے ہیں، تو خوشبو تو آئے گی. معنی یہ ہے کہ کیا ہاتھ لگانے سے خوشبو تیرے ہاتھ کو لگ گئی یا نہیں لگی؟ اگر نہیں لگی کوئی بات ہی نہیں، لگ جائے تو فوراً جا کے دھو ڈالو. مکہ مکرمہ میں ہم نے 12 دن ٹھہرنا ہے. میرا بھائی یاد رکھو کہ مکے میں ٹھہرنے والے کو عمرہ کرنے کے بجائے طواف میں زیادہ ثواب ہے. لہذا جتنا وقت تم عمرے میں لگاتے ہو اتنا وقت اگر طواف کرو گے تو زیادہ ثواب ہے. پھر عمرے میں اختلاف ہے، بعض ائمہ کے نزدیک بغیر ضرورت جائز ہی نہیں، بعض کے نزدیک جائز ہے، لیکن طواف میں تو کوئی اختلاف نہیں. لہذا آدمی اس عبادت پہ زور لگائے جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو. کہتے جی کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں عورتیں آگے سے گزر جاتی ہیں، گزر جائے، آپ توجہ نہ کریں، نماز نہیں ٹوٹتی. جو لوگ جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جرابوں پہ مسح جائز ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر جراب چمڑے کی ہے، موزہ ہے یا نیچے چمڑا لگا ہوا ہے تو پھر جائز ہے، ورنہ نہیں. کہتے جی کہ میں اگر 3 ریال میں ایک چیز خریدوں تو کتنے کی بیچوں؟ تھوڑا نفع کرو، ریال چیز بکے گی، لوگ بھی خوش ہوں گے، دعا بھی دیں گے، لوٹو نہیں لوگوں کو. اب 3 کے 6 تو نہ لے لو نا. کہتے جی کہ اگر عورت نے عمرے کے سارے احکام پورے کر لیے ہیں، اپنے بال خود کاٹ لے، بالکل کاٹ لے، کوئی منع نہیں. بہرحال اگر آپ نے کسی عزیز کے لیے عمرہ کرنا ہے، احرام تو میقات سے باندھیں گے. اگر کوئی آدمی حالت احرام میں بے خیالی میں کوئی بال توڑ بیٹھا، دم نہیں پڑتی، 1 ریال 2 ریال خیرات کر دو. لولا لما خلقت الافلاک کی حدیث صحیح نہیں، سیاستہ میں ہے ہی نہیں. پہلے حدیث تو سیت کو پہنچے نا، ترجمہ تو بعد میں کریں. میرے بھائی میں نے 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ بتا دیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ مطلق حکم ہے، اس میں مقتدی کا لفظ نہیں ہے. آپ ایسا کریں، حضور کی ایک حدیث ہو، صحیح ہو، غیر معارض ہو، جس میں حضور نے مقتدی کو حکم دیا ہو کہ پڑھو، وہ دکھا دو، ہم کل سے پڑھنا شروع کر دیں گے. جھگڑے والے مولوی تو ہم ہیں نہیں. لفظ ہو مقتدی کو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو. اور ہم نے جو آپ کو حدیثیں دکھائی ہیں وہ سیاہ کی ہیں. حضور نماز سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ امام کیا کرے تم کیا کرو. فرمایا جب وہ کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر، جب وہ رکوع میں جائے تم رکوع میں جاؤ، جب وہ سجدے میں جائے تم سجدے میں جاؤ، اور جب وہ پڑھے تو تم چپ رہو، اور جب کہے غیر المغضوب علیہم ولا فقولوا آمین، تم سب کیا کہو گے آمین. معلوم ہوا ہمارا وظیفہ آمین کہنا ہے اور پڑھنا امام کا وظیفہ ہے.
مغرب کی نماز کے بعد فوراً لوگ جو ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں. پڑھنی چاہیے، ابھی ان کی اپنی کوتاہی ہے. سنت مؤکدہ کا درجہ فرائض کے برابر ہے نہیں، واجب کے قریب ہے. اگر جنازے کی 2 تکبیریں چھوٹ جائیں تو جب امام سلام پھیر لے تم جلدی جلدی تکبیریں پوری کر لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. عورتیں نماز جنازہ پڑھیں، بالکل پڑھیں. اگر ایک آدمی جدے سے بغیر احرام کے آئے کوئی جرمانہ نہیں. میری بہن غریب ہے، بچے، آپ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کی بچیوں کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں. صرف باپ اور ماں کو، دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتے. باقی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہو. اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے نماز کھڑی ہو جائے، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے پھر جہاں چھوڑا ہے پورا کرو. کہتے جی کہ ہم مدینہ منورہ سے انشاءاللہ 4 ذی الحجہ کو آئیں گے، تو ہم کون سی نیت کریں؟ جو آپ کی مرضی. حج کی کرو تمہاری مرضی، عمرے کی کرو تمہاری مرضی ہے، تمہیں اجازت ہے. حج افراد کرو، تمتع کرو، قران کرو. بہرحال آپ نے اگر حج رمضان کے بعد کوئی عمرہ میقات سے نہیں کیا ہے تو آپ مفرد حج کریں گے. اگر میں اپنے والدین جو فوت ہو گئے ان کا عمرہ کروں، بالکل جائز ہے. حضرت نوح کے بیٹے کا نام یافس تھا. میں نے بتایا جب نام رکھ لیا جائے تو کوئی ترجمہ نام کا نہیں کیا جاتا. جب علم ہو گیا بس ترجمہ نہیں ہوتا اس کا. کہتے کہ جی حرم میں جو لوگ مانگتے ہیں ان کو خیرات دیں. پیشہ ور لوگوں کو تو نہ دیں، لیکن حرم میں دے سکتے ہیں، کیونکہ سارا مکہ حرم ہے. آپ کہاں جائیں گے نکل کے خیرات دینے کے لیے؟ اگر ہم نے مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا بھی ہو تو پھر لازماً باہر جانا ہوگا. یا مسجد عائشہ جائیں، یا جعرانہ جائیں، یا عرفات جائیں، یا جدہ جائیں، یعنی حد حرم سے باہر جائیں. اگر ایک آدمی نے جانا ہے اور طواف زیارت کرنے کے بعد ہی فوراً طواف وداع کر لے، کوئی بات نہیں. پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے اور پھر سر مڈائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ترتیب جو ہے واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک واجب نہیں ہے. مدینہ شریف ہم جب جائیں تو کیا کیا زیارت کریں؟ وہاں شہدائے احد پہ جائیں، اور بقیع جنت البقیع الغرقد پہ جائیں، مسجد قباء میں جائیں. ویسے تو مدینے کا ذرہ ذرہ قابل زیارت ہے. انشورنس کروانا ناجائز ہے. اگر عمرے کے بعد احرام کی حالت میں ملتزم پہ ہاتھ لگا کچھ بھی نہیں ہوتا میرا بھائی. کہتے جی کہ بعض لوگ جو نعرے لگاتے ہیں یا علی، تو یہ منع ہے. یا حرف ندا ہے، اس کے ساتھ صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. حرم شریف میں بھی جب نماز پڑھیں تو نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں، کیونکہ نماز جو ہے بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نظریں جھکی ہوئی ہوں. کہتے جی کہ حرم کے باہر جو لوگ دانے بیچتے ہیں، لوگ خرید کر کے کبوتروں کو ڈالتے ہیں، بالکل جائز ہے، لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں پاؤں میں نہ آئے. اگر اللہ کا رزق پاؤں میں رول رہا ہے تو ثواب سے زیادہ تو گناہ ہو گیا.
حج سے پہلے ہم مینا عرفات کی زیارت بالکل نہیں، ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں، ہوٹل والا عمرہ کہیں نہیں ہے۔ کہتے جی کہ امام بخاری نے 1,00,000 حدیث اکٹھی کر کے اپنے استاد کو دکھائی، انہوں نے 1,00,000 میں سے 12,000 احادیث کو کتابی شکل میں لکھنے کی اجازت، بالکل بات ہی غلط ہے۔ یہ بی ٹی وی کو اگر عالم ہوتے تو پھر کیا تھا؟ تو گزارش یہ ہے کہ بالکل غلط بات ہے یہ روایت۔ اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب نے تقریباً 1,00,000 حدیث محفوظ کی دماغ میں، پھر جب آدمی کتاب لکھتا ہے تو اس میں صرف 6,000 حدیث منتخب کی۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ 1,00,000 ہی لکھے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ 1,00,000 غلط تھی اس لیے رد کر دی گئی۔ معنی یہ ہے کہ اس جیسے آپ باغ میں جائیں، 200 پھول ہو، آپ گلدستہ بنانے کے لیے اگر 10 پھول توڑ لیں تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ باقی پھول ہی نہیں ہے ان کو پھینک دو۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، کچھ سمجھ کی بات کرو۔ ہر آدمی ہے، ایک آدمی کی نظر گلاب پہ پڑتی ہے، دوسرے کی چمپا پہ پڑتی ہے، تیسرے کی نرگس پہ پڑتی ہے۔ اب امام صاحب نے دیکھا کہ کتنی حدیث ہیں جو متفق علیہ درجے پہ ہیں، کتنی صحیح کے درجے پہ ہیں، کتنی حسن کے درجے پہ ہیں، کتنی حسن لغیر ہی کے درجے پہ ہیں، کتنی موقوف کے درجے میں ہیں، کتنی منقطع کے درجے میں ہیں، کتنی معطل کے درجے میں ہیں، کتنی مرسل کے درجے میں ہیں، کتنی بلاغیات ہیں۔ پہلے تم علم حدیث تو پڑھو، پی ٹی وی پہ بیٹھ کے جو مرضی ہے کہتے رہو۔ تم نے اصول حدیث کی کتاب ہی نہیں پڑھی ہے اور پی ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ اس طرح تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن 40 سپارے کا تھا، باقی بکری کھا گئی۔ حدیث سے تم نے جان چھڑوا دی، قرآن سے انہوں نے جان چھڑوا دی، باقی چھٹی۔ انہوں نے کہا کہ جناب قرآن شریف جو ہے 70 گز لمبا ہے، 70 ہاتھ چوڑا ہے، 40 پارے کا ہے، اور امام چھپا کے غار میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا بابا ہم سے دستخط کروا لو، جب وہ قرآن آئے گا ہم مانیں گے، جب تک نہیں آتا تم یہ مان لو۔ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے، ہم کیا کریں؟ تو ایک پارٹی آئی، اس نے کہا قرآن پورا نہیں، دوسرے نے کہا حدیث پوری نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو حدیث کے اقسام ہیں، اور صحیح کی طرز پہ جو پہلی کتاب ہے وہ امام بخاری نے لکھی ہے، ورنہ اس سے حدیث پہلے موطا امام مالک تو پہلے تیار ہو گئی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو بعد کے آدمی ہیں۔ اچھا بعض شرائط جو ہیں امام مسلم کے امام بخاری سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اچھا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن جب کوئی فقہ کا مسئلہ ہو وہ امام بخاری سے نہیں لیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا استاد محدث ہے لیکن فقیہ نہیں۔ جہاں حدیث کی بات وہ کہیں گے قال امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، تو یہ محدثین کا کام ہے، ان کا کام ہے فات البیوت من ابوابها، مربی کے بغیر نہیں بنتا ہے، یاد رکھو۔ اور لوہے کا کام لوہار سے ہوتا ہے، گھڑی والے کا کام گھڑی ساز سے ہوتا ہے، حدیث کا کام ان سے ہوتا ہے جن کی زندگی حدیث قرآن پڑھانے میں گزر گئی ہے۔ اگر 3-4 طواف اکٹھے کر کے بعد میں نفل پڑھے جائز ہے، اگر طواف زیارت کے 3 چکروں میں نماز کھڑی ہو جائے افضل ہے کہ پھر شروع کرو، کیونکہ وہ طواف رکن ہے حج کا، فرض ہے حج کا۔ کہتے جی کہ اللہ کی محبت اور حضور کی محبت کے لیے اگر کسی شیخ سے بیعت کی جائے، مرشد سے بالکل رکھا جائے لازم، لیکن ایک نظر خیال رکھنا کہ مرشد خود اتباع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پابند ہو، بالکل تعلق رکھو ان کے بغیر تو بات بنتی ہی نہیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد، اللہ والوں کی صحبت کے بغیر تو بات نہیں بنتی نا۔
لیکن وہ اللہ والا بھی تو ہو نا. پیر ڈھونڈو دل والا، اللہ والا، مل والا پیر نہ ڈھونڈنا جس کی گردن موٹی ہو. ایک عورت نے کہا بیٹا دے ایمان کے بدلے مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، یعنی آپ کافر ہو جائے بیٹا مل جائے. حرم شریف میں جا کے نماز پڑھنا بالکل افضل، کروڑ درجے افضل ہے، لیکن موقع نہ ملے تو محلے میں مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھیں. ایک آدمی کے کئی بھائی اور بہن ہیں، اس نے سب کی خدمت کی، اب اس نے اپنے لیے ایک گھر بنایا، اس میں کسی کا حصہ نہیں، خود دے اس کی مرضی. کہتے جی کہ انسان جب فوت ہو جائے گا تو اس کی روح جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، جب مر جاؤ پھر مجھے لکھ دینا خط، میں ابھی زندہ ہوں نا، مجھے کیا پتا. جب اس مقام سے گزریں گے انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. اگر روح نہیں سنتی ہے تو روح کو فرشتے مخاطب ہی کیوں کرتے ہیں کہ یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح و ریحان و الی رب غیر غضبان. فرشتے کہتے ہیں اے اچھی روح اچھے بدن میں اب چلو اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، تجھ پہ ناراض نہیں ہے. اور روح نہ سنے تو اللہ نے وعدہ کیا لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، وہ کس سے لیا تھا؟ ارواح سے لیا تھا کہ تم تو تھے ہی نہیں وہاں. چھوٹی بہن کی اولاد ہے، اللہ سب بے اولادوں کو اولاد دے، اور دعا کرو جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو صالح بنائے، اور جو بچوں کے امتحان ہے اللہ سب کو کامران و کامیاب فرمائے. اب میں نے 28 رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا تو حج مفرد ہے. دعا سیدھی اللہ سے مانگیں. ایک آدمی نے پہلے عمرے کے بعد ٹک لگائے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد پورے سر پہ اس طرح پھروا دیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی جرمانہ نہیں. اب حج کے بعد جو ہم نے سر منڈانا ہے وہ مینا میں مکے میں جہاں موقع ملے منڈا ڈالو. میری بیوی نے بھی داخلہ کیا تھا، ڈیٹ بھی آ گئی، تیاری بھی کر لی، لیکن بیچاری فوت ہو گئی. اللہ اس کو حج کا اجر دیں گے، لیکن اس کا حج بدل کرا دو. حج بدل کرانے کے لیے کسی اچھے دیانتدار دیندار آدمی سے بات کرو، مدرسے میں کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. کہتے جی کہ اللہ کے رسول اور صحابہ ہمیں کافی نہیں ہیں کہ پھر ہم ائمہ اربعہ کو مانیں، تو پھر بخاری اور مسلم کو کیوں مانیں؟ پھر تو بس اللہ کا رسول اور صحابہ کافی ہیں. سیاستوں کو بھی ختم کرو، کوئی عقل کرو. تو سیاستوں میں کس کی باتیں لکھی ہیں؟ اللہ رسول کی. فقہا کس کی باتیں کہیں گے؟ اللہ رسول کی. تو بات تو ہم اللہ رسول کی مان رہے ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں بہری فرقے کے، ان کی اللہ سب کو ہدایت دے. اگر ہم عزیزیہ محلے میں حج کی قربانی کریں بالکل جائز ہے، پورے مکے میں جہاں یعنی حد حرم کے اندر ہو، باہر نہ ہو. تمتع کا عمرہ بھی اپنے نام اور حج بھی اپنے نام، تب تمتع ہوگا.